حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کرتا رہا اور پھر آخر کار شیطان مردود کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ شیطان مردود نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں کہ آخر کار اس میں کون سا راز چھپا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے مکمل طور پر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا، لیکن پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلسل اصرار پر حضرت آدم علیہ السلام بھی اس پھل کو کھانے پر راضی ہو گئے۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ اس شجر ممنوعہ کا پھل کھانے لگے۔ ان دونوں نے ابھی پوری طرح اس پھل کو چکھا بھی نہ تھا کہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئے اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کا استعمال کرنے لگے تاکہ جنت کے پتوں کے ذریعے وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپا سکیں۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس شجر ممنوعہ کا پھل چکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالی کا یہ پیغام سنا تو خوف الہی کی وجہ سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر اتار دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا جبکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو جدہ میں اتارا گیا۔ جیسے ہی یہ دونوں زمین پر تشریف لائے تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو تلاش نہ کر پائے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ کے پاس حجر اسود اور جنت کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور گندم کے 7 دانے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس گندم کے دانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اس کا کیا کروں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ان دانوں کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اس خطا کی معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک کثیر عرصے تک روتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خطا کی معافی مانگتے رہے۔ چنانچہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ زاری پر رحم آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری سناؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خطا کو معاف فرما دیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آئے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کے ارد گرد طواف فرمایا۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو جبل عرفات کی طرف لے گئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، لیکن طویل عرصے کی جدائی کی وجہ سے اور جسمانی بناوٹ کے تغیرات کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ اس وقت آپ دونوں بہت خوش ہوئے۔ پیارے دوستو، یہی وہ وقت تھا جب دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ دنیا کی سب سے پہلی عورت کو حیض آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی کثیر اولاد ہوئی۔ پیارے دوستو، اس طرح شیطان مردود نے جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے
عورت کو ورگلایا، اور شیطان مردود ہمیشہ سے انسان کو بہکانے کے لیے عورتوں کا استعمال کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان مردود کے شر سے ہمیں بچائے اور ہمیشہ نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔